یہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، اس سے میں اتفاق رکھتا ہوں، اختلاف نہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بلی نے چوہا کھایا ہے اور چوہا جو ہے ناجس ہوتا ہے اور بلی کے منہ میں اس کا خون وغیرہ اور سب لگا ہے، تو ترنت اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کے لیے کیا حکم ہے، یا کچھ دیر بعد پانی میں منہ ڈال دے تو پھر اس پانی کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ میں اس کا خون وغیرہ لگا ہے چوہے کا، جی، تب تو آدمی ویسے بھی نہیں پیے گا، پاک اور پاک کا سوال ہی نہیں ہے۔ نہیں، پینے کا سوال نہیں ہے حضور، میں پینے کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو پیوں یا اس سے وضو کروں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، اس پانی پہ شران کیا حکم ہے؟ نہیں، اگر جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کیا کہتے ہیں خون وغیرہ لگا ہوا ہے جی، اور اس کی جو الائی ملائی یا لید یا کچڑے وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو پانی ناپاکی ہو جائے گا۔ اچھا، اس پہ کوئی دلیل ملے گی سے قرآن اور حدیث سے شران؟ یہ تو ایک نیا مسئلہ ہے نا، یہ اس پہ دلیل میرے خیال سے نہیں ملے گی، پھر بھی میں سرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کچھ ہے کیا اس کے بارے میں۔ تو شیخ یہ تو مسئلہ نیا ہے، لیکن اس کے اوپر ضرور امام محدثین نے کچھ ریسرچ کیا ہوگا۔ میں دیکھ لیتا ہوں میں کبھی کال کروں میں آپ کو؟ آپ آدھے گھنٹے سے کال کریں، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ اوکے شیخ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسلامی کرکٹ سینٹر۔ ہاں، وعلیکم السلام۔ یہ اپنا شیخ صاحب نے مجھے واپس آدھے گھنٹے بعد کال کرنے کے لیے کہا تھا، جی تو واپس کیا ہوں، جو ٹرانسفر کر دیجیے۔ عالم صاحب سے بات کرنا تھا کیا؟ ہاں عالم صاحب سے۔ جی ہلو، وعلیکم السلام جی شیخ، آپ نے آدھے گھنٹے بعد کہا تھا فون کرنے کے لیے، تو اس کے لیے میں نے واپس کیا۔ جی، میں چیک کر رہا تھا، ہاں، اگر فوری طور پر اگر اس نے ڈال دیا ہے ہاں، تو وہ پانی ناپاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اگر کچھ دیر کے بعد یعنی زیادہ کچھ عرصہ گزر چکا اس کے بعد ڈالا ہے تو پھر وہ پاک سمجھا جائے گا۔ جی، حوالہ کہاں سے نقل کیا آپ نے؟ یہ حوالہ دیکھیں، یہ اس طرح سے قرآن و سنت میں نہیں ہے، علماء کے اور اماموں کے حوالے ہیں۔ کون سے؟ امام ابن حنبل اور اس طریقے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ اس قول کی طرف گئے ہیں۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ کتاب نہیں ہے میرے پاس، میں اس سے۔ اب سنیے شیخ، میں بتا دیتا ہوں، یہ آپ ہدایہ کی عبارت نقل کر کے مجھے بتا رہے ہو۔ یہ آپ ہدایہ کی عبارت نقل کر کے مجھے بتا رہے ہو، امام اعظم کا یہ قول ہے کہ اگر فوراً ڈال دے تو پانی ناپاک ہے، اور کچھ دیر کے بعد ڈالے تو وہ پانی پاک۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے وقت میں آپ ہمیں جو ہے تقلید کا حکم دے رہے ہو، اور دوسری طرف آپ لوگ اپنی تقریر میں تقلید کرنا شرک کہہ رہے ہو، یہ کیسا ہے آپ لوگوں کا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تقلید آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، اور آپ ابن تیمیہ کی طرف منسوب کر رہے ہو کہ ابن تیمیہ نے کہاں لکھا ہے اسی عبارت، ذرا مجھے بتاؤ۔ دیکھیں، پہلے میں آپ کی بات پر آ جاتا ہوں۔ ہاں جی، ارشاد فرمائیے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ وہ چھوڑیے، تقلید چھوڑیے، اس کی دلیل جو ہے قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اور آپ نے مجھے جس کے قول پہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ ہے نا، قرآن و حدیث کے علاوہ بھی ہم لوگ اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں۔ تو پھر مجھے بتائیے اس مسئلے پہ کس کا اجماع ہے؟ تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ قرآن و حدیث کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں، گویا ہم لوگ اور چیزوں کو مانتے ہی نہیں، ایسا آپ کا کہنا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ نے جو عبارت جس طرح مجھے بتائی ہے، استدلال کیا ہے، یہ سیم ایسے ہی جلد اول میں ہدایہ میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ نے جو ہمیں بتایا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بتایا ہے۔ اچھا، ہاں، میں نے نہیں بتایا ہے، آپ بول رہے ہیں۔ اور آپ نے اس میں جھوٹ بولا ہے سراسر کہ یہ ابن تیمیہ کا بھی قول ہے۔ ابن تیمیہ کہاں لکھا ہے اسی عبارت کو، کون سی کتاب میں؟ اور آگے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا صاحب شیخ، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، گویا امت کو اس طرح جو ہے آپ خود تقلید کر رہے ہو، اور گویا امت کو تقلید کرنے سے منع کر رہے ہو، انہیں مشرک کہہ رہے ہو۔ ایسا کر کے امت کو گمراہ نہ کرے، برائے مہربانی میں آپ کو جو ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ پریشانیوں میں مبتلا ہیں آپ، یہ ساری باتوں کی طرف مت جاؤ میرے بھائی۔ آپ جو ہے
सीधे दीन पर आओ और इस तरह अरे आप, मैं दीन पे ही हूँ, आपने अभी हुक्म दिया है मुझे, जो आपने बताया है कि फौरन डाल दे। शेख मेरी बात सुनिए, शेख मैं दीन पे ही हूँ, हाँ मैं दीन पे हूँ। आपने जो हुक्म दिया है मुझे, जो आपने बताई है, जवाब दिया है, वो सीधा सीधा आपने किताब हिदायत से नकल किया है, इमाम आजम अबू हनीफा का कौल दिया है आपने। ऐसे सब मसले में, सुनो मेरी बात, ऐसे सब मसले में अय्यम्मे अरबा का गुलामी करना ही एक आम आदमी के लिए बेहतर है, जिसकी दलील कुरान और हदीस से ना मिले। नहीं मानता हूँ और हिदाया को मैं ठोकर मारता हूँ, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर ये इबारत कहाँ से नकल किया आपने? ठोकर क्यों मारे हो? नहीं, दोगली पॉलिसी मत करना आप। ये इबारत कहाँ से नकल किया आपने बताया मुझे? हिदाया हमारे पास है ही नहीं है। तो फिर ये इबारत कौन सी किताब से आपने नकल किया? आपने कहा था आधे घंटे बाद रिसर्च करके बताता हूँ, आधा घंटे में कौन सी किताब में आपने देखा? दिमाग में हिदाया लेकर के सवाल करोगे, हिदाया नहीं शेख, ये आपकी जो ऑडियो है ना, ये सोशल मीडिया इंटरनेट पे जाएगी, लोग देखेंगे, लोगों को नसीहत मिलेगी, और हिदाया स्कैन पेज के साथ जाएगा। आपने ये इबारत जो आप मुझे बताई है, ये जवाब दिया है, जवाब कहाँ से नकल किया मुझे बताइए। हेलो 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 शेख, फोन डिस्कनेक्ट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। हेलो, फोन रखने से कुछ हासिल नहीं होगा शेख। उम्मत को आप लोग गुमराह कर रहे हो, किस कदर झूठ बोल बोल कर। ये उम्मत जो है देखेगी। फोन आप रखिए मत, होल्ड पे मत रखिए, बात करिए। हेलो 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 शेख, आप लोगों का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, जमातिया अहले हदीस का, और झूठ और फरेब और मक्कारी आप लोगों की पूरी दुनिया देखेगी कि आप लोग किस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, और किस तरह जो है लोगों को बेवकूफ बना के और उनको कुफरिया अकायद बांट के और लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हो। शेख फोन मत रखिए, फोन होल्ड पे मत रखिए, टेबल पे मत रखिए, मेरी बात सुनिए और जवाब दीजिए।